اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 8 بیان ہو چکے ہیں یا ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 9 جو ہے 9 نمبر بیان وہ ہوگا، اور سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں جن میں تقوی متقین کا ذکر ہے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کی تمہید تقوی کیا ہے، تقوی کی اہمیت، فضیلت، فوائد، یہ پچھلے بیانوں میں ہو چکے ہیں، خاص طور پہ بیان 1 اور 2 میں۔ مختصراً یہ ہے کہ تقوی اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے مسلسل انسان بچتا رہے، اور جن کاموں کا وہ عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ دیگر امور ہوں زندگی کے، تو ان میں جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے، اور کہیں کوتاہی ہو، کوئی گناہ ہو تو وہ فوراً پشیمان ہو جائے، بہت زیادہ شدید اس کو غم ہو اور رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف اور توبہ کرتا رہے۔ استغفار توبہ مسلسل پروسیس ہے جی، کوئی یعنی ایک دفعہ کر لیا تو انسان گناہ گار ہے، توبہ تو کرتے رہنا چاہیے، توبہ کی تجدید بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے متعلق بشارت دی کہ جنتی ہیں اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں بھی ان میں آیت آئے گی جس میں یہ چیز ہے، بے شمار آیات ہیں ایسی۔ اور متقین کو کہا کہ مجھے بہت پسند ہے، میں محبوب رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں جو متقین ہے، اور میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، ان کے معاملات دنیا کے ہوں آخرت میں ہوں، جیسے کہ بہت آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جہاد میں ابھی آئے گا تو بھی ایک آیت کہ کیسے مدد کی۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے آیت 125 ہے، سورہ آل عمران کی آیت 125۔ تو اس میں یہ فرمایا، میں تلاوت کروں گا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ترجمہ: ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور تقوی اختیار کرو۔ 2 شرطیں ہیں، یعنی ثابت قدم، یعنی صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور جو تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو پھر کیوں نہیں، پھر لازمی ہوگا، کیا ہوگا، اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک ہو، تو پھر اگر دشمن تمہارا اچانک ان پہ حملہ کر دے گا تو مدد دے گا تم کو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اس سے پہلے ایک آیت ہے تو اس میں کہا کہ 3000 فرشتے، اسی کے پہلے والی آیت ہے 125 ہے، 124 آیت، تو 3000 جو مومن ہیں ان کو 3000 فرشتوں سے مدد ہوگی، مگر اگر صبر کریں گے اور ہمت سے کام لیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، اور بے شک وہ اچانک آپ کے حملہ کر دیں گے کفار، تو اللہ تعالیٰ آپ کی 5 اور مزید 2000 فرشتے اور بھیج دے گا۔ تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تقوی زیادہ ہو اور جتنا صبر انسان زیادہ کرے گا، ان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، مگر ہمارے لیے بھی ہے کہ جو زیادہ صبر کریں گے، زیادہ تقوی، ان کو زیادہ مدد ملے گی۔ یہ 3 سے 5 بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور صبر جو مومنوں کو کہا تو اس میں درجات ہے، تو عام مومن ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مدد بھی ہوگی، مگر اگر صبر کے ساتھ اور تقوی بھی اختیار کریں گے اور بڑا کے احتیاط، بہت زیادہ خیال رکھیں گے کہ گناہ نہ کہیں ہو جائے، اور نیکیوں میں، بلائی کے کاموں میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اور مزید مدد بڑھا دی جائے گی، یعنی زیادہ فرشتوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ
ان کا کارساز ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یہ آیت ہے۔ تو اس کے بعد آیت ہے 138، 138 آیت، جس میں تقوی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ سود دگنا چوگنا، بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ سے کہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سود کی ممانعت کی گئی ہے کہ سود نہ کھاؤ یا نہ لو، اور اپنے مال کو سود سے نہ بڑھاؤ، اور بہت سخت تنبیہ کی گئی اگر تم اس سے باز آئے اور رکے رہے۔ واتقوا اللہ، یعنی اگر اللہ سے ڈرتے رہے اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہے تو پھر تم فلاح پاؤ گے، پھر تم کامیابی ہوگی۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے یہ تھی 130، اور اگلی آیت یہ آیت جو ہے 138، نہیں یہ جو آیت ہے یہ 130 تھی، 130 تھی۔ اس کے بعد 131 آیت جو ہے وہ ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ ہے 31، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی یہ بھی وَاتَّقُوا کا مطلب یہاں پہ لیا بچنا، جیسے میں نے کہا بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے مختلف مفہوم ہیں، بہت وسیع المعانی لفظ ہے۔ تو اس کا کہیں پرہیزگاری ہے، کہیں بچنا ہے، کہیں اللہ سے ڈرنا ہے، کہیں کچھ اور بھی اس سے مختلف بھی۔ تو یہاں اللہ سے بچو، اللہ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی جلائی کافروں کے لیے، تو اس سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی جو آگ ہے اس سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو، اللہ تعالیٰ کی آگ سے بھی ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہونی ہے، حساب کتاب، اس سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ یہ سب چیزیں، سب مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ جب النار کا آ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ان سب چیزوں سے ڈرو، خوف کھاؤ۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد 131، پھر 132 آیت جو ہے اس میں فرمایا تو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ جو آگ جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بچیں گے؟ اور صرف یہی ہے طریقہ، ایک ہی، اور سب پیغمبروں نے یہی کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہیں مختلف جگہوں پہ فَاتَّقُوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جیسے یہاں پہ آیا، تو ایسے ہی مختلف پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ میری جو ہے وہ اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ 132 ہے، اور اس کے بعد یہ 132، ہاں، اس کے بعد 133 جو آیت ہے اس میں بھی متقین کا ذکر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سارے ہو، اور جلدی کرو، اور لپکو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی جنت متقیوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ کتنا بڑا یہ ہے اجر تقویٰ کرنے کا کہ متقیوں کے لیے ہی جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جلدی کرو، لپکو، جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگو اور اسی مغفرت کی طرف رجوع کرو، اور جنت کی طرف جو ہے وہ کوشش کرو کہ جنت حاصل کرنے کی، جنت حاصل کرنے کا طریقہ اوپر بتا دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اسی کی یہ آگے تسلسل میں یہ ہے کہ جنت کی طرف جو ہے وہ فوکس کرو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جنت کا بتایا کہ اس کی وسعت کتنی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور سب کو پھیلا دیا جائے، اور ان کو یعنی
کر دیا جائے پلین میں، ایک پلین میں ان کو بچھا دیا جائے سب کو اکٹھا کر کے، تو اتنی وسعت ہے اس کی جنت کی. تو یہ جنت متقیوں کے لیے اعدت للمتقین، جو متقین ہیں انہی کے لیے یہ تیار کی گئی ہے. تو اس کے بعد 138 ہی سورہ آل عمران کی آیت ہے، تو اس میں فرمایا، تو اس آیت سے پہلے جو یہ اصل میں یہ 130 سے شروع ہو کے یہ آگے 138 اور اس کے بعد بھی یہ ساری آیات آپس میں تسلسل میں ہیں. تو کہیں متقین کا ذکر ہے، کہیں محسنین کا ہے. یہ 134 آیت ہے، اس میں محسنین کی بات ہے. کون ہے محسنین؟ کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے بہت محبت کرتا ہے. تو وہ محسنین کون ہیں؟ اس کے بعد پھر ان کا ہے کہ جن پہ عذاب ہوگا جو نافرمان ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر آیا کہ یہ آیات 136 37 کہ جو نیکوکار ہیں اور جو مومنین ہیں اور متقین ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی. اور پھر کہا کہ جو کافر ہوں گے تو وہ ان کے لیے عذاب ہے اور آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو اس آیت میں یہ تنبیہ دی کہ یہ اوپر جو بیان کیا ہے یہ سب آیات میں، یعنی یہ 130 سے ہی لے لیں، 130 سے لے کے تو اس آیت تک 137 تک کہ اوپر جو بیان کیا گیا ہے یہ ان کو پھر تنبیہ کی گئی ہے کیا کہ یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ واضح تنبیہ ہے ان لوگوں کو جن کے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کون جنت میں جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، کون دوزخ میں جائیں گا، کیسے کس اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. تو یہ واضح تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے نصیحت والوں کے لیے اور متقیوں کے لیے. یعنی متقیوں اور نصیحت والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت قرآن مجید ہے جو حق ہے اور ہدایت ہے، اور جو کچھ اوپر باتیں کی گئی ہیں یہ تو ان کے لیے ہیں جو نصیحت لیں گے، اور وہ تو متقین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی جنت میں جانے کی. تو اس کے بعد آیت ہے وہ 138 کے بعد آیت ہے 172 ہے. 172 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، 172 میں یہ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اس کا ترجمہ اس کے باوجود ترجمہ یہ ہے کہ وہ مومن جنہوں نے لبیک کہا پکار پر اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے باوجود کھا چکے تھے زخم، یعنی ان کو تکلیفیں آ چکی تھی، بہت مصیبتیں آ چکی تھی، زخم کھا چکے تھے، مگر جب رسول نے پکارا ان کو اور اللہ نے پکارا ان کو تو انہوں نے لبیک کہا کہ اسی وقت تیار ہو گئے. یہ جہاد کی باتیں ہو گئیں، جہاد کے وقت یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے لبیک کہا. مگر یہاں جہاد کہ وہ مومنوں نے جو ہے تکلیفوں مصیبتوں زخم کھا چکے تھے پھر بھی لبیک کہا. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اور اجر عظیم ہے. جن لوگوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا، بہتر کارکردگی بھی اور زخم بھی کھائے اور لبیک کہا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، اور پھر تقوی اختیار کیا، یعنی پھر تقوی پہ رہے، تقوی اختیار کیے رہے، تو یہ اجر عظیم ہے، بہت بے حساب بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو ان کی بات ہو رہی ہے جو جہاد میں شامل ہوتے تھے فوراً اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اور جہاد صرف جنگ کا تو نہیں ہے نا، زندگی پوری جہاد ہے. اور نفس کا جہاد وہ جنگ کے جہاد سے بھی کہا ہے کہ وہ افضل ہے. تو اب
ہم پہ یہ ہے کہ نفس کا جہاد جو ہے وہ کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے اندر اپنی خواہشات کو رکھنا چاہیے، اس سے بڑھ جائیں گے تو پھر اس کی مخالفت ہے، تو اجر عظیم ان کو بھی ہوگا جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود اور احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور عبادات ہی نہیں صرف باقی معاملات جو ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف اور فضول خرچی بہت بڑا گناہ ہے، یہ اس کو ہم گناہ عموماً سمجھتے نہیں لوگ، اللہ تعالیٰ معافی دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسراف اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس سے بڑی تنبیہ کیا ہو سکتی ہے کہ بچو اس سے، فضول خرچی سے بچو، ایسی چیزیں خریدتے جانا پیسے ضائع کرنا، جب کہ آپ کے آس پاس بہت غریب مسکین لوگ کھانے کو بھی ترس رہے ہیں، ان کو 2 وقت کا بھی کھانا ان کو نصیب نہیں، ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں، تو ہم تو اے سی نہ ہو تو ہیٹر نہ ہو سردیوں میں تو ہمارا گزارا مشکل، ہم شور مچانے لگتے ہیں جب لوڈ شیڈنگ ہو جائے یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، تو صبر سے کام لینے کو بچاؤ بجلی کو، اور اپنی جو انرجی ہے گیس اور الیکٹریسٹی ہے یا واٹر ریسورسز ہیں، اپنے پانی دیکھیں پانی کا کتنا ضیاع ہوتا ہے گھروں میں اور باقی سب جگہوں پہ، ہوٹلوں میں، فیکٹریوں میں، یہ پمپنگ سٹیشنز ہیں، کہاں بے حساب پانی کا ویسٹیج ہے۔ میں نے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آسانی سے 30% آپ سیو کر سکتے ہیں، آسانی سے، اس شاید 50% تک کر لیں، مگر ہم خیال نہیں کرتے، ہم نے اگلی جنریشن کا خیال نہیں، یہ اگلی جنریشن کے لیے ان کا حق مارنا ہے جو اسراف کرتے ہیں، اسراف ہی ہے یہ، جہاں اب ضرورت نہیں آپ کو کسی جگہ پہ ایسی جگہ کہ اے سی استعمال کریں، اے سی تبھی ہے کہ 150 جہاں ہو 4500 ٹیمپریچر، چلو پھر بھی مگر 135 38 40 تک بھی اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی گزارا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمفرٹ آپ سمجھتے ہیں اے سی میں، حقیقتاً کمفرٹ نہیں ہوتی، اے سی کے بہت نقصانات ہیں، بہت نقصان ہیں اس کے، صحت کے، جوڑوں کے، اس وقت نہیں لگتے، زیادہ عمر جب بڑھتی جاتی ہے تو پھر یہ وہ اے سی کے نقصانات سامنے آتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہیٹنگ کے بھی بہت نقصانات ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں، صاحب نیچرل جو بھی کلائمیٹ ہے اس میں آدمی رہے، یعنی 110 5 تک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کپڑے اگر آپ نے ٹھیک پہنے ہیں تو سردیوں میں کہ آپ ہیٹر چلائیں اور گیس آپ ویسٹ کریں، یہ ویسٹیج ہے، میں تو ویسٹیج سمجھتا ہوں، ضرورت نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تبھی ہے جو بالکل فریزنگ ہو جائے، وہاں بھی لوگ بھی گزارا کرتے ہیں، کپڑے ٹھیک ہوں تو کچھ بھی کہیں بھی ہیں آپ، کپڑے اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو آپ احتیاط کر رہے ہیں تو باقی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ ہیٹنگ کی، لوگ پہاڑی علاقوں پہ بھی جہاں -10 بھی ہے تو وہاں بھی گزارا کرتے ہیں بغیر ہیٹنگ کے، چلو وہاں تو گنجائش پھر بھی آپ یہ سمجھیں، مگر جہاں 110 15 ڈگری کم ٹیمپریچر اس سے کم نہیں جاتا تو وہاں تو زیادتی ہے، وہاں یہ اسراف ہے اور فضول خرچی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ میرا خیال ہے، بہرحال بہت خیال رکھیں اس کا، پیسے بچائیں، انرجی بچائیں، مسکینوں کو دیں، غریبوں کو دیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں۔ میں مضمون تھوڑے سے اس میں ہٹ گیا ہوں، کیونکہ ہٹا نہیں ہوں، اصل میں یہ تقویٰ اور متقین کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیز، اس کے بغیر متقین نہیں ہو سکتے، میں نہیں سمجھنا، یہ نہیں جو اختیار کرتے ایسا پتیں جو میں کہہ رہا ہوں، اسراف نہیں کرتے اور فضول خرچی نہیں کرتے، یہ لازمی جزو ہے اس تقویٰ کا۔ تو یہ میں نے بتا دیا 172 آیت جو ہے، اب 179 جو آیت ہے، 179 جو آیت ہے اس کے متعلق میں بتاؤں گا۔ اس کی آخری جو آیات ہیں، آخر میں آیت کافی ہے، مومنوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ
جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، غیب پہ یقین رکھتے ہیں، رسولوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک جو ہے اس کو ناپاک سے جو الگ کر دے گا، اور وہ چن لیتا ہے جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ یہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ یہ ہے۔ تو یہی آیت جو ہے، اسی آیت کے پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے۔ تو آخری جو اس کے کلمات ہیں وہ یہ ہیں، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور اس کے رسولوں پر، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تقوی اختیار کیے رہے تو تمہارے لیے ہے اجر عظیم۔ یعنی وہی ایمان اور تقوی دونوں ساتھ، ایمان کے بعد تقوی ہے، یعنی اس کا اعلیٰ درجہ سمجھ لیں۔ تو ایمان کے بعد تقوی اختیار کیے رکھو، اور فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان اور رسول کی اطاعت، یعنی جیسے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور یہاں ایمان جو ہے اس کا مطلب اطاعت ہی ہے، اور رسول کی جو اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ۔ اور اگر تم اس کے ساتھ ایمان پہ قائم رہے اور تقوی اختیار کیے رکھے تو یہ بہت بڑا اجر عظیم، بہت، یعنی سب سے زیادہ اجر کی بات ہے۔ تو یہ بات ہوئی متقین کی۔ تو یہ 179 آیت تھی، اس کے بعد 185 86 یہ دو آیات ہیں، بہت اہم ہیں یہ ساری آیات سورہ آل عمران کی۔ اور 185 جو ہے، 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، بہت معروف آیت ہے، بہت جگہوں پہ آئی ہے یہ کہ ہر انسان کو موت تو آنی ہے، موت تو آنی، بس یہ پڑھ کے تو آگے چلے گئے، بس ختم ہوگی بات نہیں، یہ ٹانگیں کانپنی چاہیے۔ یہ آیت، ایسی آیت سے دل کانپنا چاہیے، آپ کی رگ رگ کانپنی چاہیے جب یہ آیت آتی ہے۔ ہم تو پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، میں بھی سب ایسے ہی قریباً ایسے ہی پڑھ کے وہاں تو رک جانا چاہیے، استغفار وہیں سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ ایسی آیت جو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ بھول گئے ہو، یہ نہیں کہ ہاں ہر انسان کو موت آنی ہو، موت تو یقیناً پتہ ہے، مگر اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ کیوں نہیں غور کرتے، یہ تمہارے ذہن میں کیوں نہیں رہتا جب گناہ کرنے لگے ہو کہ تمہیں مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، قیامت قبر میں جانا ہے، میرے پاس آنے میں نے حساب لینا ہے، اس کو یاد کیوں نہیں رکھتے اس بات کو۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا، کہ صرف بتا دینا کہ جی موت آنی ہے، ہاں موت تو آنی ہے، سب کو پتہ ہے، مگر یہ مفہوم نہیں ہے یہاں تک۔ مفہوم ہے اس کا کہ ڈرو اس وقت سے جب موت آنی ہے، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور قیامت کے منظر جو ہے اس سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، آخرت کے عذاب سے ڈرو، یہی ہے مطلب۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس سے بعد جو ہونے والا ہے وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے دونوں حالتوں میں، کہ کیسے اعمال اور ان کا کیسے اجر ملے گا۔ تو ہر جان کو چکھنا ہے موت کا مزہ۔ ہم تو سیدھا بس پڑھ کے بس ختم ہو گئی، یہ ٹانگیں کانپنے والی ہے آیت، ایسی بے شمار آیت جہاں اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، پر رک جانا چاہیے چند سیکنڈز کے لیے بے شک۔ اور بس دیے جائیں گے تم کو پورے اجر تمہارے اعمال کے، جو بھی اعمال ہیں، اچھے ہیں تو اچھا اجر، برے ہیں تو برا اجر، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا، بے شمار جگہوں پہ بتا دیا، کئی 100 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ۔ اور روز قیامت یقینی ہے پس جو بچا لیا گیا آگ سے، اور جو اعمال کے بعد جو انسان یا آگ سے بچا لیے جائیں گے ان کے لیے، اور ان کو داخل کر دیا جائے گا جنت میں، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، جو ہے اس کا ہو گیا، وہ اور نہیں ہے زندگی
دنیاوی زندگی مگر محض سامان دھوکے کا. یہ بھی آیت بہت جگہوں پہ آئی ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ ہی ہے نا، کہ جس کا مختصر بہت وقت ہے، اور اگر اس کھیل کود میں رہے اور اس کو فوکس نہ کیا، آخرت کی زندگی اس کے ساتھ منسلک نہ کیا دنیا کی زندگی کے، اس کے بعد ایک زندگی ہے تو اس کا، تو پھر تو یہ واقعی ان کے لیے تو یہ دھوکہ ہی ہے، تو اس کو دھوکہ ہی سمجھیں گے. مگر جن کو پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے ہی آخرت ملنی ہے، تو وہ تو اس پہ بڑا فوکس کریں گے، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس دھوکے میں نہ پڑے. دنیا کی جو زیست ہے، آسائشیں ہیں، جو دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، ان کا خیال رکھے، تو وہ تو دھوکہ نہیں کھائیں گے. مگر جو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی نہ کریں گے، تو وہ تو دھوکہ کھا جائیں گے. اس دنیا کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں اور اس کا جو کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مختلف جو باتوں میں دنیا کی، تو اسی میں اگر آدمی پھنس جائے تو پھر تو دھوکہ کھا جائے گا انسان اور جہنم کی طرف چلا جائے گا. اگر خیال رکھے گا کہ دھوکہ نہ کھائے تو پھر وہ تو بہت اہم آیت ہے. اور بہت جگہ یہ آئی ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں مگر صرف دھوکے کا سامان ہے. تو اس کا مفہوم جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوشش کریں کہ اس دھوکے میں نہ پڑے، دھوکہ نہ کھائیں اس سے دنیا کی زندگی سے. تو اس کے بعد یہ جو ہے آیت آئے گی 185. یہ تھی یہ آیت تھی 185. اور اس کے بعد 186 جو ہے وہ بھی اسی کے تسلسل میں ہی ہے کہ دھوکہ نہیں کھانا. جیسے میں نے بتا ہی دیا ویسے وہ اس کا مفہوم کہ جو دھوکہ نہیں کھائیں گے وہ جو بھی آزمائشیں آئیں گی اس میں وہ پورے اتریں گے. تو وہ اگلی آیت میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں کے معاملے میں. مال اور جانوں، اپنی جانوں کے جو خیال نہیں رکھتے. اور البتہ سنو گے تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، تکلیف وہ باتیں بہت سی وہ باتیں بہت سی. اور اگر ان حالات میں تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک وہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ آخری جو ہے کہ آزمائشیں آپ کے آئیں گی تم پہ. مال بہت بڑی آزمائش ہے، انسان کے مال ہے تو اس پہ پھر کیسے حساب بہت سب سے سخت. ایماندار جو مالدار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، سب سے سخت حساب ان کا ہوگا. اور بہت حساب جو ہے مال کا ہے، کہیں آزمائش اولاد کا ہے، اور یہیں انفسکم کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے کیا مال ہے. 3 چیزیں ہیں جس کا بہت سخت آزمائش ہوگی. اور انسان ہے ہی آزمائش میں، پوری زندگی آزمائش ہی ہے. تو اس میں بتایا کہ سنو، اگر ان لوگوں کو بھی دیکھو جن کو کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے جو ہے وہ اس میں مشرک تھے اور انہوں نے خیال نہ کیا. اور مگر وہ جنہوں نے تقوی اختیار، صبر کیا اور تقوی کیا، تو وہ تو بہت بڑی ہمت کا بھی کام ہے اور بڑی کامیابی اور اجر عظیم ان کو ہوگا. مگر بہت خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت بڑی ہمت کا کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے، مگر اسی لیے تو اس کا اجر بھی پھر بہت زیادہ ہے. اور یہاں بھی صبر اور تقوی دونوں کو، صبر پلس تقوی کہا ان لوگوں کے جو کریں گے تو ان کے لیے بہت انعام ہے اور ان کے لیے کامیابی ہے. مگر ہے یہ بڑا حوصلے کا کام، بڑی ہمت کا کام، بڑا مشکل کام ہے. مگر مشکل کام اور اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ پھر اسی لیے ہے. تو یہ ہو گئی آیت 185 186. اور اس کے بعد آیت جو ہے وہ ہے
198 اور 200 یہ آخری جو دو آیات ہیں بہت بہت اہم ہیں. یہ خلاصہ سب جو ہے تقوی کا اور اس کا ان دونوں آیات میں آ گیا. تو میں نے بولا 198 اور 200 یہ تسلسل میں ہی ہیں ساری آیات، مگر میں نے وہی چنی ہے صرف آیت جن میں تقوی متقین کا ذکر ہے، مگر اس سے پہلے اس سے بعد میں انہی کا ذکر ہے کہ کون ہے متقی، کیا ان کے اعمال ہے. تو 198 جو ہے اس میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. اس کا ترجمہ، لیکن وہ جو ڈرے، اس سے پہلے جو ہے وہ بات جیسے میں نے کہا ہے کہ جنت والوں کی باتوں ہو رہی ہیں جن کے لیے باغ ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور پھل ہوں گے اور ان کو بہت بڑا ثواب. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو کافر ہیں تو ان کے لیے یہی زندگی ہے اور صحیح زندگی کا استعمال کرنا تھوڑا سا، اور اسی کو میں سمجھتے ہیں کہ وہ یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے تو جہنم ہی ہے. پھر یہ اس سے پہلے والی آیت ہے 197 جو ہے. تو یہ 194 سے اور 197 اور 196 اور 197 اور 198 ساری تسلسل میں ہیں. تو یہ 198 میں جو بتایا اس کا ترجمہ میں نے یہ ہے، لیکن وہ لوگ، یہ اوپر بتایا کہ جہنم جو زندگی کوئی سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، کھا پی لے اور بس مر گئے تو بس ختم، اور یہ لوگ ہیں وہ جہنم میں سوائے ان کے جن کا یہ ذکر ہے، سوائے ان کے. لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ڈرتے رہے کا مطلب پرہیزگاری اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارتے رہے. ڈرتے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے کامتے ہی رہے، ڈرتے رہے نہیں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوف، حساب کا خوف، قیامت کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف، اس وقت جب اعمال نامہ دیا جائے گا اس وقت کا خوف، یہ ذہن میں رہے تاکہ اس سے بچتا رہے اور گناہ نہ کرے. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں. یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. اس سے پہلے جو ہے وہ کفار، مشرکین اور نافرمان جو ہیں ان کی بات ہوئی کہ انہوں نے تو دنیا کو سمجھ لیا کہ یہی ساری زندگی ہے، کھا پی لو اور بس ختم، مر گئے، مٹ گئے، بس مٹی ہو گئے اور آگے کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں، جو یہ سمجھتے تھے، یا کم از کم ان کو یقین پورا نہیں تھا اس بات کے کہ حساب ہوگا. تو یہ ان کی بات ہے کہ ان کے لیے تو بہت سخت عذاب اور شدید عذاب. اور آگے وہ لوگ مگر جو ڈرتے رہے اور اللہ تعالیٰ قیامت سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حاضری سے ڈرتے رہے، تو ان کے لیے اچھے نیک کام انہوں نے کیے تو ان کے لیے تو نہریں ہیں، ان کے لیے باغ ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی مہمان نوازی، پھل، یعنی بے حساب، یعنی چند چیزوں کا ذکر کیا وہ جن کو ہم جانتے ہیں، مگر اس کا اندازہ ہی لگانا مشکل ہے کہ کتنی نعمتیں ہوں گی، کیا ہوں گی. بس یہی سمجھے کہ وہ کچھ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہی عذاب بھی ایسا شدید سخت ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. دونوں صورتوں میں دونوں ایکسٹریمز ہیں. دوزخ کا عذاب بس اس کو سمجھے کہ تصور ہی نہیں کر سکتے کتنا شدید ہوگا، اور جنت کی نعمتیں وہ ہوں گی جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. تو مہمان نوازی ہوگی، ان کی عزت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی، ویلکم ہوگی، مرحبا مرحبا، فرشتے ان کو جو ہے ویلکم کریں گے جنت میں. اور وہ جو اللہ کے پاس سے یہ جو مل رہا ہے جنت، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. وہ جو انہوں نے دنیا کی زندگی اور اسی کو سب کچھ سمجھا، یہ دنیا کچھ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی. وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی جنت جو ملے گی جنتیوں کی،
اس کے مقابلے میں وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سمجھا اور اسی کو سمجھا کھا پی لو اور عیش کرو اور مزے کرو اور بس کافی کوئی ضرورت نہیں ہے نمازیں روزے اور سب ایسے کہانیاں ہیں، اور باقی بھی پچھلوں کی جو ایسے داستان نہیں ہیں بتائی گئی کوئی ایسا کوئی اس سے عبرت نہیں لیتے، تو ان کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے یہ۔ تو آیت 200 جو ہے اس میں پھر خلاصہ کر دیا سب اوپر والی باتوں کا۔ اوپر والی باتوں میں کیا کہا تھا کہ صبر کرو، برداشت کرو، تحمل کرو اور شکر ادا کرو اور تقوی اختیار کرو، اور یہی معراج ہے کسی متقین کی اور مومنین کی، تو انہی کے لیے فلاح ہے۔ تو اس کو سمرائز آخری 200 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ فلاح پاؤ کس چیز کے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ سب کچھ ایمان والوں، اور یہ ایمان والوں کے یعنی پہلے ایمان ہے ان کی بات ہے یہ، یعنی ایمان جن کے پہلے سے ہے وہ پلس یہ، تو ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پہ ثابت قدم رہو، نماز پہ ثابت قدم رہو، روزے پہ ثابت قدم رہو، زکوٰۃ پہ ثابت قدم رہو، مت بھول لو ان چیزوں کو۔ ثابت قدم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہے ثابت قدم ہم تو ثابت قدم کا مطلب یہ ہے پابندی سے آپ ان باتوں کے عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، صالحات ہیں، یہ سب چیزوں پہ پابندی کے ساتھ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، آخرت کا خوف کھاتے ہوئے وہ آپ کر رہے ہیں سب چیزوں کو، اور کبھی وہ چھوٹتی نہیں ہے آپ سے، اگر کبھی چھوٹے تو پھر رجوع کرتے ہیں، یہ ہے ثابت قدم رہنے کا مطلب۔ اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی پھر جہاد کے لیے بھی ہے کہ اگر جہاد میں ہے، جہاد وہ جنگ کا ہو یا نفس کا جہاد بھی ہے کہ نفس کا جہاد کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں خواہشات کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حدود میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہے، تو اس میں ثابت قدم رہتے ہیں، آپ اسراف نہیں کرتے، آپ جو ہے ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، آپ دوسروں کے حقوق نہیں سلب کرتے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، خوش اخلاق کی صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت آپ اچھی کرتے ہیں، یہ سب ذمہ داری ہیں، یہ سب تقویٰ کا حصہ ہے، یہ تقویٰ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ سب ایڈ کریں یہ ساری چیزیں صالحات میں آ جاتی ہیں، تو صالحات میں سب چیزیں ہیں، اس سے کوئی باہر بھی چیز رہ نہیں جاتی، تو یہ سب چیزیں متقین کے لیے لازمی ہیں، تو اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہے، اور اگر ان کو کرو گے تو صالحات کو تو یہی ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اتفاق اور اتحاد قائم رکھتے ہوئے، یعنی مومنوں کو یہاں اتفاق اور اتحاد کی بھی ہے کہ فرقہ بندی مت کرو، اتفاق قائم رکھتے ہوئے جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، جہاد وہ جنگ کا ہو، جہاد وہ نفس کے خلاف ہو، تو اس کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، پھر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ان چیزوں سے، قیامت سے، اللہ کے حساب سے، آخرت کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں تاکہ کامیابی سے ہمکنار ہو، تاکہ ان کو فلاح ہو، تاکہ وہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ آخری آیت جو ہے یہ سم اپ کرتی ہے پوری جو ہے نا سورہ اعراف کو، بلکہ میں کہتا ہوں مجھے سم اپ کرتی ہے کہ فلاح کس لیے ہے، تفلحون، فلاح کیسے فلاح ملے گی، اس سارے میں سم اپ کر دیا۔ یہ بے حد اہم ہے، یہ 200 آیت اور باقی جو سلیکٹڈ آیات میں نے سورہ آل عمران کی بیان کی ہیں، اب یہ آخری آیت سورہ آل عمران کی آیات ختم ہوئی، اور یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ 9 یہ بھی یہاں اختتام اس کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو، کہ جو بھی میں نے سنایا، آپ نے سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اور جو ہمارے پہ آفتیں آئی ہوئی ہیں، کرونا کی ہو، ٹینکی کی ہو، قحط کی ہو، مہنگائی کی ہو، اور کوئی بھی مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہیں اور مشکلات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، اس کا بس توبہ کریں، توبہ ہی حل ہے اس کا، توبہ کا مطلب اصلاح ہے، اصلاح کے بغیر کوئی توبہ نہیں ہے۔
پچھلی گناہوں کی معافی اور آئندہ کے لیے کمٹمنٹ اور عہد اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ نہیں کریں گے. تو وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ.